یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا پروگرام صبح ہدایت اور میں علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک کوئٹہ سے دمام تک، اور یہ جو مکتب کی کرامت ہی ہے، جو ہمارے حسینی ہیں، جو حسینیت کا نام بلند کرتے ہیں لیکن اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے، وہ اپنی دنیا کے پیچھے جو ہے وہ قربانیاں نہیں دیتے بلکہ اپنے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ جی فون کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور میری سسٹر کو بھی میرا بہت سلام، اور تمام مومنین مومنات جو ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے، سب کو میرا محمد علی صاحب نیو کیسل سے۔ جزاک اللہ۔ بالکل، سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہدایت ٹی وی ہمیں یہاں دکھاتا ہے، بس اللہ ہدایت کی ٹیم کو اور سب کو، عباس عابدی صاحب کو اور جو بھی ہم لوگوں کو یہ سب کچھ دکھاتے ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہدایت کے لیے سب اپنے بہن بھائیوں سے یہ بولنا چاہوں گا کہ ہدایت ٹی وی کی جس قدر ہو مدد کی جائے، کیونکہ یہ وہ واحد چینل ہے جو ہمیں حق دکھاتا ہے۔ حق جہاں جہاں حق ہے وہ چیز ہمیں یہ دکھاتا ہے۔ تو میں اپنے سارے بہن بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کی جس قدر ہو سکے مدد کی جائے، اور یہ چینل تا قیامت امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے ظہور تک چلتا رہے انشاءاللہ۔ اور علی بھائی بہت ہی یعنی کہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی، میں اس ماں باپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا اور ماشاءاللہ اس کی ایسی تربیت کری جو کہ جس نے اتنے لوگوں کی جانوں کو سیو کیا۔ اور یہ آج نہیں، ایچیو کی ہسٹری میں الحمدللہ ایسے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں کہ جن بچوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی جانوں کو بچایا۔ اور اگر اسی کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو صرف وہاں پہ لوگوں کی جانیں لینے کا ہی سبق دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بندہ لاکھوں ہزاروں کے مجمع کو اڑا سکتا ہے، اور یہاں الحمدللہ ہماری قوم یہ قوم ہے جو کہ ایک بچہ ہزاروں کی جان سیو کر لیتا ہے اللہ اور محمد اور آل رسول کے نام سے۔ تو اس قوم کو بھی میرا سلام ہے۔ اور میں ایک اور بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس قوم کو سب سے بڑی بات یہ علی بھائی کہ موت سے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی، سب سے بڑی بات، کیونکہ اگر موت سے ہی قوم ڈرتی ہوتی، ایک عام انسان کی بات ہے کہ عام انسان کو پتہ چل جائے کہ یار یہاں میری جان کو خطرہ ہے تو وہ کبھی نہیں جاتا، لیکن اس قوم کی ماں کو، بہنوں کو سلام ہے میرا کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بچے اگر جا رہے ہیں مجلس میں، اگر یہ جا رہے ہیں اسپیشلی پاکستان کے، اگر یہ جا رہے ہیں مجلسوں میں، جلوسوں کے اندر، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ واپس آئیں گے اور نہیں آئیں گے، لیکن ان ماؤں بہنوں اور ان بچوں کا جذبہ ہے کہ جو ہر حال میں لبیک یا حسین کی صدا بلند کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں، انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بس اور یہ تو آج کل میڈیا کا دور ہے علی بھائی، آج بھی اگر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے یہ چیز کہ حق کہاں پہ ہے اور باطل کہاں پہ، تو پھر میرا نہیں خیال کہ علی بھائی وہ لوگ کبھی سمجھ پائیں گے کہ ایک طرف تو یزیدی سوچ ہے اور ایک طرف حسینی سوچ ہے۔ اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے حساب سے، حدیث کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہم حسینی طرف جائیں یا ہم یزیدی طرف جائیں۔ جزاک اللہ علی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ بالکل حق یہی ہے کہ، اور اس کو مزید ائمہ علیہ السلام نے کھولا اپنی زندگیوں میں کہ اگر تم سے حق گمشدہ ہو جائے اور تو پہچان نہ کر پاؤ کہ حق کدھر ہے، کیونکہ ایک جیسے برانڈ کی کئی شکلیں دکھائی جاتی ہیں، وہ مختلف تصویریں دکھائی جاتی ہیں، جیسے علماء کرام نے بھی یہ اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ تو تم گمشدہ کر بیٹھو تو تم دیکھو کہ دشمن کے تیر کدھر لگ رہے ہیں، تو وہی حق ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاہے کوئٹہ ہو یا کوئٹہ سے یہ آگ پوری اٹھتی ہوئی اور پوری دنیا میں جو وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ورنہ تو یہ ہے تو 1400 سال پرانی آگ، مگر یہ کہ ایک پریشر تھا جو کہ آپ دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ پاکستان پہ تھا اور افغانستان سے یہ ادھر داخل ہوا، اس کے بعد یہ بتدریج پورے گلف میں پھیلا۔ عراق میں ایک ظلم اس کا دور گزرا ہے، مگر یہ دھماکے اور روز کی 100 کی شہادتیں ایسا کم از کم نہیں تھا۔ تو یہ جو پورا پھیلا ہے، مگر اس میں ہم ایک چیز ضرور دیکھتے ہیں کہ ثابت قدمی جو ہے وہ شیعہ قوم کی اور استقامت
وہ لازوال ہے کردار ماشاءاللہ، ادا کیا ہے اس ہمیشہ سے سر زندگی میں۔ فخر سے بلند ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کو علی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد محمد علی علی لندن سے صاحب۔ بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید ماشاءاللہ، پروگرام میں۔ کوئٹہ سے دمام تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ یہ ہونا چاہیے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو علامہ صاحب کو میں نے سنا ہے کم سے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ابھی ہم نے اسلام کو دوسرے مذاہب ہیں ان تک پہنچانا ہے۔ یہ ان کا بڑی اچھی بات تھی اور بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا، جس کے لیے ہماری ڈیوٹی بھی یہی ہے ہماری۔ تو میں انہی سے میں مخاطب ہو کے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہم نے 3-4 چیزیں ہیں، کیا اس کے اوپر واضح طور پہ کیا اس کو ہائی لائٹ کر سکے ہیں۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ کیا ہم پوری دنیا کے جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کو یہ بتا سکے ہیں کہ اسلام کی فلسفی کیا ہے، نمبر 1۔ کیا ہمارے پاس پوری دنیا کے لیے مینیفیسٹو ہے؟ اس مینیفیسٹو کے اندر کیا علامہ صاحب ہم نے 2 شکیں، یہاں سے شروع کروں گا جو میرا مینیفیسٹو ہے، کیا ہم نے اس وقت ان کو بادر کراتے ہیں کہ بھی ہم جزیہ نہیں لیں گے، اس دور کے اندر جزیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر الحمدللہ علماء دین بتا سکتے ہیں کہ اس دور میں جزیہ نہیں لیا جائے گا آپ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب ہم آئیں گے، پاور میں آئیں گے، تو یہ دنیا کے یہ بارڈر ہیں کیا یہ اسلام میں نہیں ہے، ان کو ہم ختم کریں گے۔ یہ واضح چیزیں تھیں۔ تینوں سوالوں کا جواب آپ لائن پر اسٹے کریں، ابھی دیتا ہوں میں۔ اچھا، تو انشاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں، تو یہ مینیفیسٹو ہم نے دکھانا ہے۔ جب ہم اسلام کی کریں گے، تبلیغ کریں گے یا اسلام ہم تک ان تک لے کے جائیں گے، وہ ہم سے پوچھیں گے بھائی۔ بالکل محمد علی بھائی، صرف ایک سیکنڈ دے دیں، میں قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں، صرف ایک منٹ دے دیں۔ آپ بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہم نے فلسفہ اسلام دنیا کو بتایا ہے، تو آپ دیکھ لیں انقلاب اسلامی کو دیکھیں، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن کے سامنے آ رہا ہے۔ فلسفہ بتایا ہے کہ ہم گردنیں کاٹنے والے نہیں ہیں، گردنیں بچانے والے ہیں پورا اسلام کا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا مینیفیسٹو ہے اور کیا جزیہ لیا جائے گا، کیا بارڈرز ختم ہو جائیں گے، تو 1980 میں جب آیت اللہ خامنئی پریزیڈنٹ آف ایران تھے، اس وقت جب پہلی مرتبہ UN میں اسپیچ دینے گئے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری اول جو ہے وہ خواہش یہ ہے کہ دنیا میں یہ بڑے اور چھوٹے کی اس کی سرحدوں کی تمیز ختم ہو، پوری دنیا انسانوں کی، انسان آزادانہ جو ہے وہ ٹریول کر سکیں، اور اس کے اوپر خدا کا پرچم لہرائے، تاکہ تمام لوگ اس کے نیچے امن و سکون کا سانس لیں۔ اس میں کوئی بڑی طاقتیں اور ایٹمی طاقتیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ انسان ہوتے ہوئے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے کام کریں۔ یہ تمام چیزیں میڈیا کے اوپر بتائی گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی لوگ کھڑے ہو کے، اپنی مسلم حکومتیں کھڑے ہو کے مذمت کریں گی اور اس کے اوپر پردے ڈالیں گی، تو ہم دوسروں سے کیا توقع کریں کہ مغربی ذرائع ابلاغ ہماری اس باتوں کو ہائی لائٹ کرے گا۔ بتایا جائے جہاں تک حجت تمام کرنے کی بات ہے تو UN سے بڑی اور کیا اسمبلی ہوگی جہاں پر پوری دنیا کے سامنے وہ اس چیزوں کو بانگے دھول کہہ کے آ چکے ہیں۔ یہ میڈیا کے اوپر ہے محمد علی صاحب۔ بالکل، لیکن آج ہمارے پاس ہدایت ٹی وی ہے، الحمدللہ ہدایت ٹی وی ہے۔ اب ہم کو کسی UN کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی اور میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم آزاد ہیں، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہی پلیٹ فارم ہے، یہاں سے یہی چیزیں جو آپ نے ابھی گفتگو میں فرمایا، اور یہی چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے، یہی چیز ممبر رسول سے بتائی جانی چاہیے، یہی مجالس میں بتائی جانی چاہیے، اور یہی چیز جو ہے نا، اگر UN کے اندر سے ہمیں موقع نہیں دیا، اب الحمدللہ یہاں سے آپ کی آواز جاری ہے، اور الحمدللہ یہی چیز وہ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ یہ کون سا ایسی طاقت ہے کہ جو ہم کو یہ آواز دے، پھر ہم اس کے پیچھے لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ لبیک یا حسین کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، ہمیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ آوازیں ہمیں 5 وقت پوری دنیا میں آ رہی ہیں۔ تو صرف آواز یہی نہیں آ رہی جو ابھی میں نے مینشن کیا ہے، اگر UN میں ہماری یہ آواز دب گئی ہے، یہ ہمارا مینیفیسٹو وہاں پہ دب گیا ہے، الحمدللہ ہدایت ٹی وی کے اوپر اسی چیز کو ہم مینشن کریں گے، پوری دنیا میں امن ہوگا، اور پھر پوری دنیا یقین جانیے وہ اللہ اکبر کی آواز بھی سنے گی، وہ لبیک یا رسول اللہ بھی سنے گی، اور لبیک یا حسین بھی سنے گی۔ یہی ہمارا میسج ہے علامہ صاحب کے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پلیٹ فارم سے یہی مینیفیسٹو جو ہے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہی ہمارا مینیفیسٹو، اور ہمارے ساتھ آؤ، اور یہی راستہ ہے جس سے پوری دنیا میں ہم امن لا سکتے ہیں، اور ہر شخص
اس کی بیٹی، اس کی جان، اس کی مال، اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مینیفیسٹو میں ہم کو دے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہے وہ ہم کو آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہی پرووائڈ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی۔ اور جہاں پر باقاعدہ مطلب دیکھیں ایوینوں کے اندر کھڑے ہو کر اسٹریٹ بتا دیا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، نہ دہشت گردوں کے حامی ہیں، نہ ہمارے کیا خود کا جیکٹ والے پیدا ہوں گے، ہمارا راستہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے، اور چھپے گی نہیں، لاکھ چھپائیں۔ جو رول ماڈل بن کے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ روز طاقتور ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن چکا ہے، اب اس کو ایکسیپٹ کرنے کی دیر ہے، اور کریں گے لوگ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد یعقوب صاحب۔ بیٹا میں محمد کو بلندے سے بول رہا ہوں۔ جناب علی، جناب علی، جناب آپ کو اور علی مزید صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام اور جناب آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور بہت دل خوش ہوتا ہے، کال بھی آپ کے سنے اور بیٹی کی باتیں بھی سنی۔ شکر کرتا ہوں خدا کا کہ آپ لوگوں کے سے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پھول گرتے ہیں۔ تو جناب کوئٹہ کے بچے کی میں نے بات سنی ہے اور دل خوش ہوا ہے کہ ہمارے جانوں کو اس طرح ہی اسٹینڈ رہنا چاہیے اور شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے، چپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چپ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیعت نے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ شیطان ہم کو مارتے مارتے چلتے جائیں گے، اور یہ کب تک مارتے رہیں گے؟ ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور مرنے سے نہیں ڈریں گے۔ بات یہ کہ ہم لوگ لبک یا سل کا نعرہ بھی لگائیں گے اور ان لوگوں کا مقابلہ بھی کریں گے، کیونکہ خالی چپ کر کے مار کھانا بھی یہ بھی کوئی جو مردی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی مقابلہ کیا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرتے کرتے چلے جانا یہ اصل میں جو مردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہم شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہے، یعنی جھوٹ کا، سچ ہے اور جھوٹ کی لڑائی ہے، اور سچ کا ساتھ دے اور جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جی جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں بزرگ ہیں ہمارے، خدا کی صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ بات ہو رہی ہے استقامت کے اوپر، جو نقطہ سامنے نکل کر آتا ہے کہ تمام چیزوں پہ تمام لوگوں کی آرا بھی جاننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی، اور تمام مختلف پہلوؤں پہ اس پہ گفتگو ہوئی۔ تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو جی بھائی، پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موسی بھائی ایک منٹ دو گے مجھے؟ بالکل بالکل۔ محمد علی بھائی بہت پیاری بات کر رہے تھے اور بہت اچھی بات کر رہے تھے، لیکن محمد علی بھائی میں صرف آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ میں آپ کے دین اور اسلام میں اس طرح ہوں جیسے دو چکی کے پتھروں کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے جو ان پتھروں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے، اور وہ پتھر اپنے سرکل میں گھومتا ہے اور وہ مقصد آٹا پیسنے کا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کیل کو نکال دیا جائے تو پھر وہ پتھر اپنے سرکل میں نہیں رہتا۔ ہم نے اب تک جہاں تک بھی کوشش کی ہے، ہر دور میں 1400 سال سے ہم نے ہر بتانے کی کوشش کی ہے، اوپر سے لسکیفے سے لے کے آج تک، کربلا سے لے کے آج تک، جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ وہ تھے جو اماموں کو ماننے والے تھے، جنہوں نے اپنے بازو کٹوائے، ٹانگیں کٹوائی، اپنے بچے قربان کیے، دیواروں میں چنوائے گئے، گارے سے اینٹیں لگائی گئی۔ تو یہ کس لیے سارا کچھ ہوتا رہا 1400 سال میں؟ یہ اسی دین کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے تھا۔ ہم نے تو ہر کوشش کی ہے، 1400 سال سے کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں نظر دوڑا کے، آج بھی سب ایک طرف ہیں اور کلے شیعہ ایک طرف ہیں، اور اکیلے شیعہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بات ہم قربانیاں دے دے کے، حد یہ ہے کہ ہم نے زلجنا اپنا گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا، گھر گھر، دروازے دروازے، چوک چوک میں کھڑے ہو کے لے جا کے کہتے رہے کہ یہ مظلوم کا گھوڑا ہے جو اس پہ بیٹھا تھا، اس پہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ بات مانے کون؟ جو نہیں مانتے ان کو منوانے کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارا مذہب نہیں یہ چاہتا کہ ہم گردن سے پکڑ کے اسے منوائیں، ہم یہ چاہتے ہیں اسے بتائیں کہ مظلوم کون ہوتا ہے اور ظالم کون ہوتا ہے۔
یہی فرق اگر آپ کے احساس پیدا کر دے اور ظالم کو چھوڑ کے مظلوم کا ساتھ دو گے تو یہی ہماری تبلیغ ہے اور یہی ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر دور میں ہم نے تو ہر چیز بتائی, ہمارے علماء نے ہر چیز بتائی, ہمارے علماء ہر چیز بتاتے آ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے, کچھ ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے ان کی ماننی نہیں, بالکل ان کے نزدیک ہی نہیں آنا. ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں, جو تالے لگ چکے ہیں ان کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چابی نہیں ہے. ہم چابی ایک ہی ہے, وہ کیا ہے کہ آخر میں ہمارے امام آئیں گے, ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہوگی, حق کا بول بالا ہوگا, انصاف ہوگا, پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کہتے رہے ہیں. ہم تو آج بھی دعوت دیتے ہیں, آج بھی مان جاؤ, آج بھی وقت ہے, یزیدیت سامنے آ چکی ہے, اب تو کوئی جگی چھپی چیز نہیں ہے. آپ بھی یزیدیت کا ساتھ دو گے تو کل تمہارے مقدس راستے پہ چلو گے, تم خود جلو گے. ہم تو حسینیت کے ساتھ کل بھی تھے, 1400 سال سے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اور حسینیت اور یزیدیت کا یہی فرق ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خوبصورت گفتگو فرمائی. تو امام حسین السلام کا راستہ, خدائی راستہ, الہی راستہ, بالکل واضح برہان کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, روشن, الگ ہے. یہ نہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, مخلوط نہیں ہے. خدائی راستہ جو ہے, الہی راستہ, بالکل روشن دلیل, بالکل الگ ہے. امام حسین السلام نے جو خط کھینچا ہے کربلا میں وہ بالکل نمایاں ہے, اس میں کوئی ابہام, کوئی غلط ملک کہیں سے نہیں ہے. میری کل بات ہو رہی تھی قبلہ موسوی صاحب سے, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی تکفیری ملا تھا, بہت زیادہ شرارت کر رہا تھا اور ہاتھ بھی نہیں آتا تھا, چالاک بھی بہت تھا. تو اس کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے, وہ نہیں ہاتھ آ رہا تھا. تو اس کو ایک دعوت دی گئی, اس میں اس کو وہ آیا, گھیر گھار کے اس کو اریسٹ کر لیا. تو وہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس کو بتانے کے لیے جنرل قاسم سلیمانی گئے خود جناب آیت اللہ خامنئی صاحب کے پاس, اور کہا کہ ہم نے اس کو دھوکے سے پکڑ لیا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو. وہ حیرت زدہ رہ گئے, تو ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں کر سکتا تھا مگر مجھ سے رہا نہیں جا رہا, چھوڑ دوں, اتنا فتنہ انگیز ہے. کہا چھوڑ دو. بولا کیوں چھوڑ دوں, مطلب وجہ مجھے, میں جاننا چاہتا ہوں قبلہ, مجھے کلیئر کر دیں, میں اضطراب میں ہوں. کہا کہ ہمارا راستہ روشن ہے, یہ مولا علی کا خط نہیں ہے کہ دھوکہ دے کے پکڑا جائے. اس کو چھوڑ دو, کہو کہ ہمارا مکتب اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں دھوکہ دے کے پکڑا جائے. پکڑیں گے ضرور تم کو, تم کو تمہارے افکار کی سزا ضرور ملے گی, مگر دھوکہ دے کے نہیں. تمہیں تبلیغ کریں گے اور تمہیں روشن راستوں کے ذریعے سے پکڑیں گے. دھوکہ دینا مکتب امیر المومنین میں نہ کل جائز تھا, نہ آج جائز ہے, نہ قیامت تک جائز ہوگا. ہم اپنی جان دے دیں گے مگر خط امیر المومنین ارواحن الفدا سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہی ہمارا میسیج ہے اور یہی قیامت تک کے لیے ہماری لائن ہے جو بالکل کلیئر ہے. ہم دھوکہ دے کے تمہارے ساتھ تم پر ضرب بھی وارد نہیں کریں گے. تم سامنے سے آؤ گے, مرد بنو گے, تم سے بات ہوگی, چاہے اس میں جو رزلٹ نکلے. تو یہ بالکل جہاں تک راستے کی بات ہے کہ رول ماڈل کی بات ہے, تو ایک نظام ولایت جہاں قائم ہوا پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن چکا ہے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ تمام پوری دنیا کے خونخوار بھیڑیوں کے بیچ میں رہ کر کس طرح جیا جا سکتا ہے, اور دھوکہ دہی سے نہیں. بالکل اصولی جو بات کی تھی, جو ایٹمی معاملات پہ بھی بات کی تھی, جو نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ بھی بات کی تھی, وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ. آج بھی ایک چیز کا اس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو اس کو پولیٹیسائز کیا جائے, جو اس میں کل یہ بیان دیا تھا, آج آپ دیکھ لیں اس کے اندر بیان چینج نہیں ہوئے. کل بھی کہا تھا کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے, آج بھی وہی ہے اور اپنی لائن کے اوپر بیٹھے ہوئے, کیونکہ خط امیر المومنین ہے, اس کے اندر 19-20 نہیں ہوگی. نہ شروع سے جھوٹ بولیں گے, نہ آخر میں اپنے جو ہے وہ سچ کو جھوٹ کا سہارا لیں گے. ایک ہی چیز پہ جائیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو. کیونکہ امام حسین السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو, دنیا خود بخود بدل جائے گی. یہ خاصہ ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کا, ان کے مکتب سے درس لینے والوں کا, ان کے مکتب کے شاگردوں کا, کہ ہم اپنا آغاز, اپنی تہذیب نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں. اپنی جان دے دیتے ہیں ڈاکٹر عبدالجلیل کی طرح, مگر ہزاروں کی جانیں بچا دیتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایسے افراد کو مکتب تشیع سے وابستہ کیا, اور ان کو ایسے لوگوں کو اتنی سمجھ دی کہ وہ تشیع کا ادراک رکھتے ہیں, درک کرتے ہیں, کربلا سے درس لیتے ہیں, اور دنیا کے لیے
نشان جو ہے عظیم عظمت کا نشان بن جاتے ہیں. تو تمام جو ہمارے ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ہماری آواز سن رہے ہیں، وہ قومیں، یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے شہداء کو بھلا دیتی ہیں. ہمیں اپنے شہداء کو نہیں بھولنا. ہم نے رنگ، نسل، نیشنلٹی کچھ نہیں دیکھنی. جہاں پر بھی کوئی شہید ہے، جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہے، اس کی حمایت کرنی ہے. اس کے بلندی درجات کے لیے جو ہے وہ ہم نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے، اس کے غم میں شریک بھی ہونا ہے، اور اس کی بلندی جو اس نے شہادت پائی ہے، اس کی جو اس کے خاندان کے لیے ایک بہت ہی زبردست یہ خدا کی طرف سے انعام و تحفہ ہے، اس میں ہمیں شاد بھی ہونا ہے، اس کے اندر شامل ہونا ہے. جو جہاد یہ شہداء کر گئے، اور ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ کر بھی تو جہاد کیا جاتا ہے. ہم اس جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنی جان دینے کی ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوئی اللہ کی راہ میں، یا اور بہت سے طریقے ہیں جہاد کے جن میں سے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ان لوگوں کے لیے جو بولنے کی سعادت تو ہے، تو بولیں. بالکل بالکل، یہ بھی ایک جہاد ہے. اور وہ لوگ جو اپنی جانوں کو قربان کر چکے انہیں نہ بھولنا بھی ایک آپ کی جو ایک رسم ہے جس کو آپ نے نبھانا ہے. اور ایک آخری کال کو لے لیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کریں؟ ہاں ہم صرف یہ کہیں گے کہ وہ جو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام آج کا بہت اچھا تھا، بہت ہی ماشاءاللہ اچھا. جزاک اللہ بہن. حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں آج ایمرجنسی سے بھی آئی تھی. میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ وہ جو آپ کو بچے کا جو کلپ دکھایا نا اس کو، وہ آپ بار بار دکھائیں، جیسے آپ بریک میں دکھاتے ہیں نا، وہ ضرور دکھائیں. کیا خوبصورت وہ بچے نے جو بولا نا، وہ اس چیز کا ان بغیرتوں پہ تھوڑا سا اثر ہونا چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے سے مولا کے ماننے والے بچے بھی جو وہ اتنا دل کا وہ چیز رکھتے ہیں جو تم بڑوں کو جو غیرت نہیں ہے وہ بچوں کے منہ سے آپ سن لو. تو یہ ماشاءاللہ آپ ضرور دکھائیں. ماشاءاللہ آج کا پروگرام آپ کا بہت اچھا تھا. اور علی بھائی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ سحر بہن ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام ہے. صرف یہ کہنے کے لیے میں نے فون آپ کو کیا تھا کہ مولا اور ترقی دے ہدایت ٹی وی کو انشاءاللہ، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آج میری طبیعت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. صدقے میں محمد علیہ وسلم. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. جزاک اللہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے. اور بالکل اب میں یہ جاتے ہوئے ضرور کہوں گی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. علی بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور بالکل ان کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اتنی خوبصورتی سے جو ہے اپنے پروگرام کو جو ہے جس طرح سے پیش کیا ہے، اور جو حقائق ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں وہ یقیناً بہت محنت کے طلبگار ہوں گے. اور آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی. علی بھائی آپ کا پروگرام جو ہے وہ سب کو ناظرین کو بہت میرا خیال ہے پسند آیا ہے، اور آنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ علی بھائی کی محنت ہی اس قسم کی ساری محنت جو ہے وہ پاک پنجتن پاک کی جو ہے وہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہ قبول فرمائیں تو بھائی سے عزت ہوگا. اور جہاں تک ہمارے بہن بھائیوں کا تعلق ہے تو انہوں نے سراہا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان سے ملتمس بھی ہوں کہ وہ بارگاہ پنجتن میں جو ہے وہ میری اس چھوٹی سی کاوش کے لیے دعا فرمائیں. آمین. جی ناظرین، اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے علی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.